ابھی ہمارے پاس آئے ہیں سلمان بھائی. او سلمان ہو, حافظ سلمان تسی تیار ہو؟ یا حافظ سلمان صاحب کہاں گئے بھائی؟ لگتا ہے ان کی لائٹ چلی گئی ہے. لائٹ ان کی نہیں ہے بھائی. جب ان کی لائٹ آ جائے گی تو ان کو واپس لے کے آئیں گے. آن السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی صاحب, کیا حال چال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کیا اس میں گرامی ہے؟ غلام مصطفیٰ. جی غلام مصطفیٰ بھائی, کہاں سے کال کیا ہے؟ سندھ سے کال کیا؟ جی جی جی. اچھی بات ہے, اللہ آپ کو سلامتی دے. کیا حکم ہے؟ طبیعت صحیح ہے آپ کی؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. ہاں آپ جو ہے نا بات کرتے رہتے ہیں, ہم نے آپ کی جو ہے نا پہلے نشست میں ہم نے آپ کی کلپیں سنی ہیں. جی سر. آپ ابو بکر عمر عثمان کے ایمان پر بات کرتے رہتے ہیں. تو میں نے سوچا تھوڑا سا میرے پاس بھی حوالے میں اس کو آپ کو بتاؤں. اچھا, آپ کو عالم دین ہے, کام کیا کرتے ہیں؟ مسجد کا امام ہوں. اچھا اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اوکے جی, بسم اللہ. کیا حوالہ ہے بھائی؟ میں نے ابو بکر عمر کے متعلق اگر بات کی ہے تو آپ کی کتابوں سے بات کی ہے نا, اپنے سے تو نہیں بنایا کوئی ایسا جملہ جو میں نے اچھا. کہا ابو بکر عمر کے مطابق جو آپ کے کتاب میں نہیں ہے تو کہہ دو, میں آپ کو انعام دوں گا. ٹھیک ہے نا؟ جو بھی میں نے ابو بکر عمر عثمان کے لیے متعلق کہا ہے قرآن اور سنت سے بولا, آپ کی کتابوں سے بولا, اس میں میرا قصور نہیں ہے. میں بھی انشاءاللہ قرآن سے پڑھوں گا, باہر میں بھی نہیں جاؤں گا. آپ ابھی روایت نہیں پڑھنا, میں قرآن پڑھوں گا تو آپ قرآن پڑھنا. اوکے, قرآن پڑھتے ہیں, بسم اللہ. میرا سوال بھی قرآن سے ہوگا, میرا جواب بھی قرآن سے آنا چاہیے. اوکے جناب. صحیح ہے, میں قرآن پڑھ رہا ہوں. یہ قرآن کی سورت احزاب ہے. میرے پاس تفسیر فرمان علی ہے آپ کا شیعہ مذہب کا. علماء کے اقوال ہمارے لیے حجت نہیں ہے بھائی. آپ نے کہا قرآن پڑھیں گے, تفسیر جو ہے تفسیر قرآن نہیں ہے. تفسیر اور قرآن میں تو فرق ہے. ہاں, وہ جو قرآن کا نص ہوگا ہم اس کو مانیں گے, جو علماء عالم دین کا جو اشتہار رائے ہوگا ہم دیکھیں گے بھائی. اگر اس نے صحیح بولا ہے تو مانیں گے, اگر غلط بولا ہے تو نہیں مانیں گے. فرمان علی ہے یا سیستانی ہے, فرق ہی نہیں پڑتا بھائی. علماء کے اقوال حجت نہیں ہمارے لیے. ہاں بالکل. اقوال پیش نہیں کروں گا انشاءاللہ, میں ترجمے سے دکھاؤں گا انشاءاللہ. اوکے جناب. میں پڑھوں قرآن شریف؟ بسم اللہ بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینة لنغرینک بهم ثم لا يجاورونك فیہا الا قلیلا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. اوکے جناب. ٹھیک ہے. اوکے. سنت اللہ الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. جی سر. اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جو منافق لوگ ہیں, جن کے دلوں میں منافقی کی بیماری ہے, وہ مدینے میں نہیں رہ سکتے. وہ جو مدینے میں خبریں اڑایا کرتے ہیں غلط, وہ مدینے میں نہیں رہ سکیں گے. ٹھیک ہے, میری بات سن رہے ہیں؟ جی سر سن رہے ہیں. وہ مدینے میں نہیں رہ سکیں گے. اچھی سر, آپ صحیح ترجمہ نہیں کر رہے. ترجمہ اس طرح نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. چلو میں لفظ بلفظ جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھتا ہوں, پڑھوں گا. جی جی وہی پڑھ رہا ہوں. اے رسول, منافقین وہ لوگ جنہوں کے دلوں میں کفر کا مرض ہے, اور جو لوگ مدینے میں بریاں خبریاں اڑایا کرتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے, تو ہم ان کو ایک نہ ایک دن ان پر مسلط کر دیں گے.
آگے پھر کہتا ہے وہ تمہارے پڑو چند دن کے سوا نہیں رہ پائیں گے. جی جی صحیح. صحیح. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے جو منافق ہیں وہ مدینے میں نہیں رہ پائیں گے. تو میں اوکے. اب کہہ رہا ہوں کہ ابھی دیکھیں اللہ رب العزت کہہ رہا ہے آپ تو ابو بکر عمر عثمان کو علل اعلان کافر ثابت نہیں کر سکتے اور ابو بکر عمر کو زیادہ سے زیادہ آپ منافق ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ابو بکر عمر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینے میں رہے اور مدینے میں اپنے رہے، مدینے کی خاص جگہ مسجد نبوی میں رہے اور مسجد نبوی کے امام رہے اور امام رہنے کے بعد یہی مدینے میں رہنے کے بعد 24 سال انہوں نے مدینے میں خلافت کی. جو یہاں اتنے عرصے اللہ رب العزت کہہ رہا ہے مدینے میں چند دنوں کے سوا نہیں رہ سکتے، یہ اسی مدینے میں رہتے تھے، اسی مسجد میں مسجد نبی میں امامت کراتے تھے، پوری زندگی وہاں گزاری. ان کو آپ منافق کی آیت کے تحت کیسے کہتے ہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ ابو بکر عمر عثمان ساری زندگی مدینے میں رہے، اس وجہ سے پکے مومن ہیں. یا ان قرآن کی اس آیت تمہارا عقیدہ اس سے اگر آپ کا اتفاق کرتا ہے عقیدہ، میں نے ترجمہ پڑھا ہے، آپ کو جواب دینا ہے سب قرآن سے دینا ہے. جی تو یہ آیا جو ہے اس طرح جو آپ نے پڑھا ہے اس طرح تو اس کا ترجمہ نہیں بنتا نا. آپ نے اگر غلط ترجمہ کرو اس میں تو ہمارا قصور تو نہیں ہے. نہیں آپ کریں بھائی. کوئی میں ٹھیک ہے، میں کال لیتا ہوں. کرے اوکے میں کتاب لے کے آؤں، در المنصور لے کے آؤں، آپ کی اپنی کتاب لے کے آتا ہوں. ایک منٹ. نہیں میں آپ کے فرمان علی پڑھیں. فرمان علی میرے پاس نہیں ہے. اچھا چلو صحیح ہے جو بھی پڑھے مجھے قبول ہے. آپ دکھائیں ترجمہ دکھائیں. یہ جو انہوں نے آیا پڑھا ہے قرآن مجید سے سورہ مبارک احزاب میں اس کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کروں. اچھا یہ ابو بکر عمر کے ایمان اس طرح ثابت نہیں کرتا ہے ڈائریکٹ کہ بھئی یہ ہم جو دلائل لے کے آئے نا کہ ان کا عمل حبط ہو گیا وغیرہ وغیرہ، اس کا تو رد نہیں کر سکتے، جنگ سے بھاگے. تو یہ جو آئے ہیں وہ میں آتا ہوں یہ انڈائریکٹ ایک دلیل لے کے آئے. ان کا انڈائریکٹ دلیل کیا ہے بھائی؟ یہ کتاب ہے الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور عبد الرحمن سیوطی کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی، آیت پڑھ رہا ہوں، اجازت تو جزء سادس چاپ دار الفکر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لئن لم ينتہی المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، اگر باز نہ آ جائیں جو منافق ہیں اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور جو مدینہ میں غلط افواہیں پھیلانے والے لوگ ہیں، جو مدینہ میں افواہ پھیلانے والے لوگ ہیں، بری باتیں کرنے والے لوگ ہیں. لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے. اچھا اللہ آپ کو بھلا کرے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ثم لا یجاورونک، اس کے بعد وہ آپ کے پاس نہیں رہیں گے مگر قلیل مدت. ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ ملعون ہے جہاں بھی آپ کو ملیں ان کو قتل کریں، ان کو پکڑ لیں، ان کو قتل کریں. اچھی بات ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر عمر کو مدینے سے نکالا نہیں اور ان کو قتل نہیں کیا. یہی کہہ رہے ہیں نا، اگر وہ منافق ہوتے ہیں تو ان کو پکڑتے ہیں، ان کو قتل کرتے، یہی کہہ رہے ہیں. یہی بات ہے آپ کی. نہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا بات سنیں. تو اللہ رب العزت کہتا ہے مدینے میں نہیں رہ سکیں گے تھوڑے عرصے کے بعد. یعنی ہم آپ کو حکم دیں گے کہ آپ کو نکال دیں گے وہاں سے بھائی. جی ہم آپ کو حکم دیں گے کہ ان کو وہاں سے نکال دیں، یہی مراد ہے؟ یا کوئی مثلا ان کو کوئی زبردستی کوئی اور نکال دے گا؟ نہیں، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے نا یہ مدینے میں جو منافق لوگ ہیں چند دنوں کے سوائے نہیں رہ سکیں گے. ابھی جو رہے ہیں وہ ساری زندگی مدینے میں رہے ہیں تو وہ مسلمان ثابت ہوئے نہیں ثابت ہوئے. دیکھے بھائی منافق سب مدینے میں رہتے تھے. مدینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوائے کس کو نکالا ہے؟ عثمان کے چچا حکم ابن العاص کو. حکم کو نکالا ہے
اور کس کو نکالا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر اس طرح کہہ دیں تو مدینے میں کوئی منافق تھا ہی نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کو قتل نہیں کیا، منافق کو قتل نہیں کیا، اور منافقین کو نکالا بھی نہیں ہے۔ اب مدینے میں منافق تھے یا نہیں تھے بھائی؟ تو اللہ رب العزت نے کہا نا جو تھوڑے عرصے کے بعد نہیں رہ سکے، یہ اگر ان غلطیوں سے باز نہیں آئے، وہ دیکھیں میرے بھائی، اگر دیکھیں مدینے میں منافق تھے یا نہیں تھے؟ سورہ منافقون، سورہ احزاب، سورہ بقرہ، قرآن کے تقریباً بہت سارے سوروں میں منافقین، ان میں سے آپ مجھے بتائیں کہ کس کو پیغمبر نے مدینے سے نکالا یا اللہ نے ان کو نکالا مدینے سے؟ کہ منافق مدینے میں نہیں رہ سکا؟ تو پھر اس قرآن کی آیت کا مقصد کیا ہوا؟ ہاں، قرآن مجید کا آپ نے اس کا جو شرط ہے نا اوپر سے آپ نے پڑھا نہیں، لئن لم ينتهي، اگر یہ باز نہ آ جائیں۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہاں پر آیا یہ ہے کہ یہ عبد ابن حمید، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم، ان لوگوں نے قتادہ سے روایت کیا کہ ان المنافقین ارادوا ان یظہروا ما فی قلوبہم من النفاق، منافق یہ تھے کہ اپنے دلوں میں یہ نفاق، ان کا دلوں میں نفاق تھا، پیغمبر کو نہیں مانتے تھے، اسلام کو نہیں مانتے تھے، کہتے ہیں یہ سب دین ہی جھوٹا ہے، لیکن ظاہر میں کہتے تھے کلمہ گو تھے، یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی حرکت کر لیں، یہ چاہ رہے تھے کوئی فتنہ کر لیں کہ اپنے نفاق کو ظاہر کریں، جو بھی ان کا فتنہ تھا، جو بھی ان کی پلاننگ تھی، یہ چاہ رہے تھے کہ ہم اس کو ظاہر کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرا دیا، اللہ تعالیٰ جب انہوں نے فَوَعَدَهُمُ اللَّهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرا دیا، تو اسی لیے اس آیہ کا جو آغاز ہے وہ یہ فرمان لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اگر یہ باز نہ آ جائیں، تو ان کا ایک پلاننگ تھا منافقین کا، منافقین جو بھی تھے ان کا ایک پلاننگ تھا کہ ہم فلان حرکت کریں گے بھائی، اس طرح ہم جو ہے جو ان کے دل میں جو نفاق ہے اس کو ظاہر کریں گے، علناً دشمنی کریں گے، کوئی منصوبہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرا دیا بھائی کہ اگر آپ لوگ باز نہیں آتے تو میں کیا کروں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پہ مسلط کر دوں گا، وہ آپ کو نکال دیں گے اور آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو یہ جب دھمکی آئی اللہ کی جانب سے، وہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا فلما اوعدهم اللہ بهذه الآیہ کتموا ذلك واسروه، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے نفاق کو چھپا دیا کہ اب جو ہم بے عزت ہو جائیں گے، ہو جائیں گے، اور ہمارا جو پلاننگ ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا ہے، اس لیے جو انہوں نے چھپا دیا اپنے منصوبوں کو۔ آیا کا مطلب یہ ہے، آیا ایک شرط ہے کہ اگر یہ باز نہ آ جائیں، وہ ایک خاص فعل ہے جو انہوں نے بنایا تھا، اس خاص فعل سے کہ وہ اب یہ وہ یہاں پہ نہیں بتایا کہ وہ خاص فعل کیا تھا، کہ یہ انہوں نے کوئی منصوبہ بنایا تھا، کوئی حرکت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا تو وہ لوگ باز آ گئے، انہوں نے اپنے یہ باز نہیں آیا کہ اس طرح کہ انہوں نے توبہ کی مومن بنے ہوں، نہیں، انہوں نے اس عمل سے نفاق کو ظاہر کرتے، اپنے کفر کو ظاہر کرتے، اس سے باز آ گئے، وہ اس طرح جس طرح انہوں نے جو منصوبہ بنایا تو اس پہ عمل نہیں کیا۔ آئے کا مطلب یہ ہے، اوکے؟ نہیں دیکھے بھائی، دیکھے آپ نے کہا ہے کہ ابو بکر عمر جو ہے نا انہوں نے جو اہل بیت پر ظلم کیا ہے، کہتے نہیں کہتے، آپ ہر بار کہتے ہیں کہ ظلم کیا، اگر بالکل ظلم کیا ہوتا تو نہیں رہ سکتے، اس میں یہ واضح ہے۔ آپ کہاں سے یہ جو آپ دکھا رہے ہیں تفسیر دینے دکھا، میں آپ کو قرآن سے دکھا رہا ہوں، آپ تفسیر پر نہ جائیں، اپنی طرف سے نہ ماریں، یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں جواب بھی لوں گا، قرآن سے لوں گا، تو مدینے میں نہیں رہ سکیں گے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے بھائی۔ تو لئن لم ينتهي تو باز آ گئے نا، اگر وہ اپنے نفاق سے جو انہوں نے جو منصوبہ بنایا تھا اس سے باز نہ آ جائیں، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر مسلط کر دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑ لیں گے، ان کو قتل کر دیں گے، ان کو مدینے سے بھی بدر کر دیں گے۔ وہ لوگ باز آ گئے، ان کا جو منصوبہ تھا وہ باز آ گئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مومن تھے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ مخلص بن گئے، وہ خاص منصوبے سے باز آ گئے۔ نہیں دیکھیں بالکل یہ بات اللہ رب العزت کو پہلے ہی معلوم تھا حسن اللہ یاری پیدا ہوگا۔ اگر آپ کہتے ہیں نا، اگر آپ کہتے ہو اس کا مطلب ہے کہ مدینے سے تو کوئی منافق نکلا بھی نہیں، منافقین اس طرح نہیں تھا کہ وہ غیر طبیعی موت سے جلدی مر جاتے تھے، منافقین پیغمبر نے ان کو بھی قتل نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے،
منافقین تو زندہ تھے, لمبی لمبی حیاتیں تھیں ان کی. تو اس کا مطلب یہ کہ مدینے میں کوئی منافق ہی نہیں ہے. جتنے قرآن کی آیات ہیں منافقین کے لیے وہ سب کے سب جھوٹ ہیں, کیونکہ پیغمبر نے کسی مدینے سے کسی منافق کو نکالا نہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی منافق کو قتل نہیں کیا. حالانکہ ان کو پیغمبر نے آپ کی کتابوں میں یہی ہے کہ جو حذیفہ کو نام بتائے تھے وہ بھی ظاہر نہیں کیے. تو جو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب جھوٹ ہے, پر کوئی منافق ہے ہی نہیں, کیونکہ سب منافق آخر میں مدینے میں مرے. کسی کو کوئی باہر گیا نہیں. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ یہ تو اس قرآن کی نص کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں. یہ قرآن کی نص ہے, اس میں وہ قرآن کی نص کو آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں نا. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ باز نہ آ جائیں تو ان کی سزا یہ ہوگی. اگر وہ باز آ گئے تو وہ سزا نہیں ملے گی نا, تو وہ باز آ گئے. آپ تو کہہ رہے ہیں نا سزا, وہ تو کہہ رہے ہیں, آپ تو کہہ رہے ہیں نا اہل بیت پر ظلم کیا تھا. یہ تو باز نہیں آئے تھے نا ابو بکر. نہیں, وہ اور چیز ہے. وہ اور قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر یہ اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم کریں گے تو ہم ان کو یہ سزا دیں گے. یہ آیا اس کے متعلق نہیں ہے. یہ اور منصوبہ تھا ان کا. یہ ان لوگوں کا اور حیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھا کہ کچھ حرکت ان لوگوں نے کرنی تھی. اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرایا. جی وہ کون سا منصوبہ تھا آپ کو پتا ہے؟ وہ کون سا منصوبہ تھا؟ اس میں روایات بہت زیادہ ہیں. اچھا متفاوت ہے. یہاں پہ تفسیر الدر المنثور میں اس کی روایات زیادہ ہیں. ہمارے کتب میں اس کی روایات نہیں ہے اس آیت کے متعلق وہ ان کا کیا منصوبہ تھا, لیکن تفسیر الدر المنثور میں اس کی روایت کہی ہے کہ تو وہ تفصیل کے ساتھ کبھی دیکھ کے نا وہ نکالنا پڑے گا, اتنی جلدی وہ نہیں ہو سکے گا ہم سے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال آپ جو کہہ رہے ہیں نا, آپ جو فرما رہے ہیں وہ آپ جو مطلب بتا رہے ہیں وہ اس کا آیا کا مطلب وہ نہیں ہے. وہی ہے, بالکل وہی ہے. اللہ رب العزت ان کو مدینے سے نہیں نکالے گا. ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر تو کس مدینے, کس کو نکالا بھائی؟ کون سا منافق ہے؟ آپ 4-5 منافقین کا نام بتائیں نا جن کو قتل کیا پیغمبر نے, جن کو مدینے سے نکالا. نہیں بھائی, اللہ رب العزت نے منع وعدہ پورا نہیں کیا نا, پھر تو آیت کے خلاف ہے بھائی, سراسر خلاف ہے قرآن. او بھائی آیا کیا, آیا کا, او بھائی صاحب آیا کا ایک شرط ہے شروع میں, وہ شرط کیا ہے؟ لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدینہ. اس کا کیا مطلب ہے لئن لم ينتهي؟ اگر وہ خبروں اڑانے سے باز نہیں آئے ہیں. نہیں یہ نہیں ہے. اگر وہ خبروں غلط ترجمہ نہ کرو, اگر خبریں اڑانے سے باز نہ آئیں, یہ نہیں ہے ترجمہ. جی کیا ترجمہ؟ اور جی کیا کون سے لفظ کا؟ لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدینہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اور منافق وہ لوگ جن کے دلوں میں کفر کا مرض ہے. وہ فرمان علی سے پڑھ رہا ہوں میں. اے رسول, منافق لوگ جن کے دلوں میں کفر کا مرض ہے اور جو لوگ مدینے میں بری خبریں اڑایا کرتے ہیں, اگرچہ وہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے تو ہم ان کو ایک نہ ایک. اگر اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے, یہ شرارتیں کیا تھیں بھائی؟ یہ شرارتیں کیا تھی؟ تو آپ تو کہتے ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فلاں کیا. آپ نے کہاں سے نکال دیا کہ یہ شرارتیں اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم سے مراد اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھائی کوئی اہل بیت پہ ظلم نہیں کرتا تھا. جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ان پہ کوئی ظلم نہیں کرتا تھا. آیا یہ بتا رہے ہیں کہ میرے بھائی دیکھو بھائی, لئن لم ينتهي, اگر باز نہ آ جائیں منافق اور جن کے دلوں میں بیماری ہے, والمرجفون فی المدینہ, اور جو مدینہ میں افواہیں پھیلا رہے ہیں. اچھا کیا کریں گے؟ لنغرینک بکم, ہم آپ کو ان پہ کیا کریں گے؟ ان کو ڈیوٹی دیں گے. آپ کو ہم آپ کو حکم دیں گے, آپ کو ڈیوٹی دیں گے, آپ کو ان پہ مسلط کریں گے کہ آپ کیا ان کے ساتھ کوئی اقدام اٹھائیں. تو اس کا دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم نہیں کر سکتا تھا. اہل بیت علیہ السلام پہ جو ظلم ہوا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ابھی یہ جو جس شرارت کی بات ہو رہا ہے کہ مدینے میں افواہیں پھیلا رہے ہیں یا وہ جن کے دل میں مرض ہے, اس سے یہ جو شرارت ہے اس سے مراد اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم نہیں ہے. اور نغرینک بہم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا, پھر وہ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے مگر کم مدت. ملعونین اینما ثقفوا اخذوا, یہ ملعون ہے جہاں بھی ان کو ہم حکم دیں گے کہ ان کو پکڑ کے ان کو قتل کریں. اچھی بات ہے. یہ جو لوگ تھے نا, یہ لوگ باز آ گئے تھے اپنے وہ جو ان کی جو فعل تھا, اور
اور اگر آپ کہتے ہیں بعد وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ آیت واضح کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کی یہ ڈیوٹی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑ ان پہ مسلط ہو جائیں گے، ان کو مدینے سے نکال دیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر انہوں نے کوئی حرکت کی تو پیغمبر تھے ہی نہیں، تو وہ آیت کا اطلاق اس مسئلے پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، آپ اس کو مقید کر رہے ہیں آیت کو؟ مقید ہم آیت کو صحیح بتا رہے ہیں. نہیں، یہ تو آیت مقید تو نہیں کہہ رہا ہے نا. اللہ رب العزت نے واضح او بھائی مدینے میں منافق رہتے تھے یا نہیں رہتے تھے؟ مجھے یہ بتائیں. یہ اس آیت کے مطابق میں کہہ رہا ہوں کہ منافق بھی نہیں رہ سکیں گے. اللہ رب تھوڑی عرصہ رہے تو رہے، اس کے بعد نہیں رہے. اچھا، اس بھائی صاحب کا عقیدہ یہ ہے کہ منافق سب کے سب توبہ کر لے اچھے لوگ بن گئے، یہ کہہ رہے ہیں مدینے میں جتنے لوگ تھے سب صحیح تھے؟ نہیں، وہ نکل تھے اس آیت کے. کہاں پہ تاریخ میں دکھاؤ نا، تاریخ میں دکھاؤ کہ ان کو پیغمبر نے کسی کو نکال دیا. ایک دو تین نام بتاؤ نا جو لوگ مدینے سے نکلے تھے. ومن حولکم ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق ومن حولکم من الاعراب منافقون ومن حول المدینہ مردوا علی النفاق. مدینے کے لوگ ایسے لوگ ہیں کہ یہ نفاق میں استاد ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. آپ کہتے ہیں سب نکل گئے تھے، کہ آپ بتائیں نا 4-5 آدمی. اور یہ آدمی دیکھو مولوی صاحب، یہ آپ کی میں کیا عرض کروں، میں آپ کی بہترامی نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن یہ نہایت جہل ہے کہ آپ کہہ رہے مدینے میں کوئی منافق نہیں تھا، سب باز آ گئے تھے. اس کو کوئی نہیں مان رہا، نہ اس کی کوئی آیت ہے نہ کوئی روایت ہے، کچھ بھی نہیں. وہ آیا بھی آپ غلط پڑھ رہے ہیں نا. آیا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر منافق توبہ نہ کریں تو ہم ان کو مدینے سے نکال دیں گے. تو مدینے سے کوئی نہیں نکلا، اس کا مطلب یہ کہ منافق سب توبہ کر لی. مدینے میں کوئی منافق نہیں تھا. یہ جو ہے نا آیا وہ آیا کا غلط ترجمہ ہے. نہیں، آپ غلط میرا مطلب لے رہے ہیں. میں نہیں یہ کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے کہا تھوڑے عرصے، چند عرصے کے بعد یہ چند روزوں کے سوا نہیں رہ سکے گے. اگر رہتے بھی تھے تو تھوڑے دن رہے. تو دوبارہ پوچھ رہے ہیں آپ کو بھائی، شروع میں مدینے میں منافق تھے یا نہیں تھے؟ شروع میں تھے، بالکل تھے. تو بعد میں یہ کہاں گئے؟ سب سیدھے بن گئے؟ جی، سب اچھے لوگ بن گئے منافق؟ دیکھ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے چند روز، ٹھیک ہے نا. اس آیت نازل ہونے کے بعد نہیں ٹھہر سکیں گے. اوکے بھائی، ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے صحیح، تم صحیح کہہ رہے ہو. مولوی صاحب منافق جو ہے نا مدینے میں کوئی منافق ہی نہیں تھا. اس میں اسلام کا کوئی، آپ مجھے نا اس کا کوئی مجھے بتاؤ نا کہ کسی مفسر نے، آپ مجھے بتاؤ کہ کسی مفسر نے اس آیہ کا اسی طرح تفسیر کی ہو. کس آیہ کا مطلب یہ ہے کہ مدینے میں کوئی منافق نہیں تھا، اس آیہ کے نزول کے بعد سب منافق وہاں سے چلے گئے اور پھر یہاں مدینے میں کوئی منافق نہیں رہتا تھا. مجھے دکھاؤ کسی کا یہ عقیدہ ہے؟ دیکھیں بھائی، میں کہہ رہا ہوں اس میں لکھا ہوا ہے چند روز، اگر رہتے بھی تھے تو بھی نکل گئے تھے. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدینے میں منافق کوئی نہیں تھا نا بعد میں؟ اس کا یہ مطلب نکال رہے ہو؟ نہیں جی، نہیں ہے. ابھی تک جو ابھی مسئلے پر کھڑے ہوئے ہیں، آپ ان پر ابو بکر عمر پر اعتراض کرتے ہیں. کچھ ساتھی ہیں جو ان کے اماموں پر اعتراض کرتے ہیں. اللہ نے دونوں کا جواب اسی میں دے دیا کہ چند دنوں کے ساتھ. بھائی مدینے میں منافق اس آیہ کے نزول کے کچھ دن بعد مدینے میں منافق رہے یا نہیں رہے؟ بھائی ایک بات جواب دے دو. اس آیت کے تحت تو قرآن کے یہ واضح حکم ہے. آپ کر رہے ہیں تاریخ میں دکھائے رہے تھے نہیں. میں تاریخ کو آپ واضح جواب دے دو بھائی. آیت نہ کہو آیت کے مطابق، مجھے جواب دے دو. اس آیت کے نزول کے بعد مدینے میں منافق رہے یا نہیں رہے؟ یا سب ختم ہو گئے؟ میں کہہ رہا ہوں نا قرآن میں لکھا ہوا نہیں رہے تھے، بس یہ کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے. تو اگر آئے یہ بتا رہے نا، تو آپ میرا آپ کو چیلنج ہے، آپ کسی بھی عالم اسلام کے اتنے مفسر ہیں، اتنے مورخ ہیں، ان کے کسی کا قول مجھے دکھا دو. قرآن تو صرف آپ کو نہیں آتی نا. آپ میرا سوال سن لو پھر جواب دے دو. دیکھو آپ کو تو قرآن پڑھنا بھی سیدھی طرح سے نہیں آتی نا، ترجمہ بھی نہیں آتا، آپ کو ترجمہ دیکھنا پڑتا ہے. آپ عالم اسلام میں اتنے مفسر، بھائی سن لو، عالم اسلام میں اتنے مفسر ہیں، اتنے. یہ ابھی میں نے قتادہ کا قول دکھایا، وہ ابن عباس کا شاگرد تھا. قتادہ کا میں نے قول دکھایا، وہ ابن عباس کا شاگرد تھا، وہ تابعی ہے، وہ مفسرین کا استاد ہے، مفسرین کا امام ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، ٹھیک ہے بھائی، آپ کسی مفسر کا قول دکھائیں، کسی عالم کا یہ قول دکھائیں کہ مدینے میں کوئی منافق نہیں تھا، اس آیت کے نزول کے بعد سب اچھے لوگ بن گئے.
दिखाओ ना। देखे आया सिर्फ आपको आता है, दूसरों को नहीं आता। नहीं, देखे देखे अभी आपने बात शुरू की, अभी मेरे से जब आपने बात शुरू की, आपने मैंने कहा मैं कुरान पढ़ूंगा, तो आपने क्या कहा, मुफस्सिरीन के अकवाल पेश न करना, उनकी बात मेरे वहां उज्जत नहीं है। तो फिर मैं कुरान के मुकाबले में आपके मुफस्सिरीन को तो उज्जत कुरान कैसे आप गलत मानूंगा? पढ़ रहे हो ना, तो मैं आपको कैसे समझाऊं कि कुरान आप नहीं समझ रहे। मैं भी कह रहा हूं कुरान उज्जत, मुफस्सिरीन का अक़वाल उज्जत नहीं है, लेकिन कुरान जब आप समझ ही नहीं रहे ना, मेरी बात को तो नहीं मान रहे, तो मैं कह रहा हूं कम से कम अपने फ़िक़्ह के उलमा की देखो कि उन्होंने कुरान इस आयत को कैसे समझा है, उन्होंने इस आयत की कैसे तफसीर किया। कोई आया आज तक आलम इस्लाम में कह दे कि इस आयत के रूह से मदीने में पर मुनाफिक नहीं रहे। नहीं रहे आप तो दिखाओ ना कि कोई और भी इसी आय कैसी है, इसी आय का मफहूम यही हो, किसी और ने भी कहा आय का मफहूम। आय ये कह रहा है, चलो ठीक है, चलो आय ये कह रहा है कि ये अपने उस खास मंसूबे से अगर बाज ना जाए। देखें, आय ये कह रहा है अगर ये, एक मिनट भाई, उनका एक खास मंसूबा था, अगर इस खास मंसूबे से बाज ना आ जाए तो हम इनको बेआबरू कर देंगे और फिर यहां पे नहीं रह सकेंगे, इनको कत्ल किया जाएगा। तो वो अपने मंसूबे से बाज आ गए। इसका मतलब ये नहीं कि वो निफाक से बाज आ गए, उन्होंने अपने निफाक को अंदर छुपा दिया। ये नस अल्फाज है आपके कतादा के। अच्छा, अगर ये बात है तो वो मुनाफिक इस आयत के बाद रहे थे, वो कितने थे, उनके नाम क्या थे? चलो ठीक है, वो बहुत ज्यादा मुझे नहीं थे, आता। बहुत ज्यादा थे। हाँ? अबू बकर, उमर, उस्मान, साद वक्कास, तलहा, जुबैर। वाह, हाँ जी, हाँ जी, ये थे नाम। चाहिए तो हम आप बड़ों बड़ों के नाम दिखा देते हैं जिन्होंने अपना निफाक छुपा दिया था। नहीं तुम नहीं आया का गलत तर्जुमा कर रहे हो ना मौलवी साहब। वो मस्जिद में इमामत करा रहे थे, अली उनके पीछे नमाज पढ़ रहा था। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कभी उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ी, ये पहली बात है। और आपके मजहब में मुनाफिक के पीछे नमाज होती है, अहले बिदअत के पीछे नमाज होती है। हमारे छोटे अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ी है, तुम्हारे किताबों में लिखा हुआ है, अबू बकर उमर ने और उस्मान के पीछे 24 साल इन्होंने नमाज पढ़ी है। और तो और दूसरी बात तो नमाज तो आपके मजहब में आगे- खुसरे के पीछे भी होती है ना। बुखारी में तो ये लिखा है कि नमाज खुसरे के पीछे भी होती है, इसके पीछे। खुसरे के पीछे। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो फिर यह मतलब हुआ इससे कि क्या अगर हुआ? उसका मतलब यह है कि अगर कोई खुसरा है उसके पीछे आप नमाज पढ़ सकते हैं। अगर किसी पीछे के पीछे आपने नमाज पढ़ी ना, तो उसका मतलब है उसकी मर्दानगी भी साबित नहीं होती है उसकी देखें, ये तो मुनाफिक के पीछे नमाज हो। ये किताब बुखारी है, देखो सही बुखारी, चापदार हयात तुराथ अल अरबी, ये देखो बाब इमामतुल मफ्तून वल मुब्तदा। मफ्तून और मुब्तदा, अहल फितना और अहल बिदअत, बिदअती जो काफिर जहन्नमी है उसके पीछे नमाज होती है। अच्छा, वक़ाल अल हसन सल्ले अलैहि व अलैहि बिदअतु, सल्ले व अलैहि बिदअतु, उसके पीछे नमाज पढ़ो और बिदअत उसकी जो अपनी जिम्मेदारी है, बिदअत जो है उसकी अपनी प्रॉब्लम है। अच्छा, ज़ुहरी ने फरमाया कि ला नरा अन युसल्ला खल्फ अल मुखन्नस इल्ला मिन ज़रूरतिन ला बुद्द मिन्हा, मजबूरी में आप मजबूर हो जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुसरे के पीछे भी नमाज पढ़ सकते हैं। तो यहां पे हदीस नकल करते हैं उस्मान से कि उस्मान जब मुहासरा हुआ था अपने घर में, उसको गिराया था सहाबा ने कत्ल करने के लिए, तो लोगों ने इमाम से उस्मान से कहा कि आप नमाज आके पढ़ें। तो उन्होंने कहा कि उन्हीं के पीछे नमाज पढ़ो, उन्हीं के पीछे नमाज पढ़ो जिन्होंने उस्मान को कत्ल किया था। उस्मान ने खुद वो क्या किया, उस्मान ने खुद गारंटी दी है, इम्जा किया है, खुद उसने सर्टिफाई किया कि उन्हीं के पीछे जो बाद में लोगों ने उस्मान को कत्ल किया है, उस्मान को भी घेराव किया था उन्होंने, उस्मान के खिलाफ बगावत किया कि उस्मान को हम कत्ल कर रहे हैं। उस्मान ने खुद कहा कि उनके पीछे नमाज पढ़ो, ये बुखारी की हदीस है। तो जब तुम्हारे पीछे काफिर के पीछे नमाज हो सकती है, जो खलीफा को कत्ल करता है उसके पीछे नमाज हो सकती है, खुसरे के पीछे नमाज हो सकती है, तो अगर अबू बकर के पीछे आप कहते हैं इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी, उससे ना उसका अबू बकर का ईमान साबित होता है, ना उसका कोई इखलास साबित होता है, ना कोई तकवा साबित होता है, ना कोई इल्म साबित होता है, ना उसका मुसलमान होना साबित होता है, ना उसकी मर्दानगी साबित होती है, कुछ भी साबित नहीं होता उससे। ठीक है ना। ये चला गया आदमी।
ایک یہ آیت جو انہوں نے پڑھی ہے نا، اس میں یہ ہے تفسیر الدر منثور، اس میں جو جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 662، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم، اگر یہ باز نہ آ جائیں تو پہلی بات ہے کہ قتادہ نے کیا کہا؟ قتادہ نے کہا کہ بلی ان المنافقین ارادوا ان يظهروا ما في قلوبهم من النفاق فاوعدهم الله بهذه الآية بلی فلما اوعدهم بهذه الآية كتموا ذلك واسروا. منافقین نے کوئی منصوبہ بنایا تھا کچھ کرنے کا، جب اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا دھمکی دے دی ہے تو انہوں نے اپنے نفاق کو اپنے اندر پنہان کر دیا، نفاق کو مزید چھپا دیا، اس منصوبے کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا. اب ان کا منصوبہ کیا تھا؟ منصوبہ کا یہ تھا، عطا کیا کہہ رہا عطا ابن ابی رواح ابن ابی حاتم نے اس کے اپنے تفسیر میں نقل کیا، كانوا مؤمنین والذین فی قلوبهم مرض كانوا مؤمنین وكانوا فی انفسهم ان يزنوا. کچھ صحابہ کرام مومن تھے، انہوں نے نیت یہ کیا تھا کہ ہم جا کے زنا کر دیں. تو انہوں نے جو منصوبہ بنایا تھا نا صحابہ کرام نے زنا کرنے کا یا چکلا کھولنے کا، کچھ اس طرح ان کا زنا کرنے کا منصوبہ تھا، تو اللہ نے کہہ دیا کہ اگر باز آ جاؤ تو باز آ جاؤ، نہ باز آ جاؤ تو مدینے سے تمہیں بدر کیا جائے گا. اس نے یہ کہا اچھا یہ ان کے لائن کٹ گیا بھائی. اچھا جناب